دوستو اسکرین پر نظر آنے والی پتھر سے بنی ہوئی یہ دونوں مورتیاں کوئی عام مورتیاں نہیں بلکہ ایسی اتہاسک مورتیاں ہیں کہ جو ہمارے پڑوسی دیش یعنی چائنا میں لگ بھگ 800 سال سے موجود ہیں۔ اور دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ چائنا کے لوگوں نے نہ تو ان مورتیوں کو پوجا کرنے کے لیے بنایا ہے اور نہ ہی چائنا کے لوگ ان مورتیوں سے محبت کرتے ہیں، بلکہ چائنا کے لوگ تو ان مورتیوں سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں، اتنی نفرت کہ اس مورتی کے پاس سے گزرنے والا ہر چائنیز انسان اپنے اوپر یہ ضروری سمجھتا ہے کہ وہ گزرتے وقت اس مورتی پر ایک بار ضرور تھوکے۔ نہ صرف تھوکتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس مورتی کے چہرے پر کالک بھی پوتتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ شرارتی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو پیشاب کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے ہیں۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر چائنا دیش میں جگہ جگہ پر موجود یہ دونوں مورتیاں کن دو انسانوں کی ہیں، اور آخر ان دونوں انسانوں نے اپنے دور میں ایسی کیا غلطی کر دی تھی کہ جس کی وجہ سے آج تک چائنا میں رہنے والا ہر انسان ان دونوں لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ نہ صرف نفرت بلکہ ان کے بنے ہوئے اسٹیچو پر تھوکنا اور پیشاب کرنا بھی اپنے لیے فخر کی بات سمجھتا ہے۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مشہور اسٹیچو ایک ایسے آدمی اور اس کی بیوی کا ہے کہ جو آج سے لگ بھگ 900 سال پہلے چائنا دیش میں پیدا ہوا تھا، ایک ایسا آدمی کہ جس کو چائنا کے اتہاس میں ابھی تک کا سب سے بڑا غدار مانا جاتا ہے، ایک ایسا غدار کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو اپنی جانیں گنوانی پڑی تھیں، اور اس غدار کو آج تک اتہاس میں کن ہوئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 11ویں صدی سے کہ جب چائنا کے علاقے میں سونگ نام کی ایک سلطنت راج کیا کرتی تھی۔ سونگ نام کی اس سلطنت کے بادشاہ بہت رحم دل اور انصاف پسند ہوا کرتے تھے۔ اسی دور میں ہی ایک غریب گھر میں کن ہوئی نام کے اس بچے کی بھی پیدائش ہوئی تھی۔ کن ہوئی بچپن سے ہی بہت زیادہ ہوشیار اور تیز ترار تھا، اور اس کی ہوشیاری کی وجہ سے ہی بچپن سے ہی لوگ اس کو دور دور تک جاننے لگے تھے۔ اپنی چالاکیوں کی بدولت بہت کم عمر میں ہی کن ہوئی اس دور کی چائنا کی سلطنت یعنی سونگ سلطنت کے شاہی محل میں نوکری پانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن دوستو اس دور میں سونگ سلطنت کے اوپر ایک خطرہ بھی منڈرا رہا تھا، اور یہ خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ پڑوس کی وہ طاقتور سلطنت تھی کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ جن سلطنت کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو جن سلطنت قبائلی لوگوں کی ایک ایسی سلطنت تھی کہ یہ لوگ جس علاقے پر بھی حملہ کر دیا کرتے تھے اس علاقے کو برباد کر دیا کرتے تھے، فتح کیے ہوئے شہر کو پوری طرح سے اجاڑ دیا کرتے تھے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا کرتے تھے اور سارے آدمیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے یہ لوگ چائنا کے علاقے میں اتنا زیادہ طاقتور ہو گئے تھے کہ ان لوگوں نے چائنا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی سونگ سلطنت پر حملے کرنا بھی شروع کر دیے تھے۔ لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ سونگ سلطنت کے بادشاہ بہت زیادہ شریف اور امن پسند ہوا کرتے تھے، اسی لیے جب سونگ سلطنت کے بادشاہ نے اپنے اوپر جن سلطنت کا خطرہ دیکھا تو اپنی سلطنت کے لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے جن سلطنت کی طرف اپنا ایک قافلہ روانہ کیا، جس قافلے کا مقصد صلح کرنا تھا، یعنی سونگ سلطنت کا بادشاہ جن سلطنت کے بادشاہ سے سمجھوتا کرنا چاہتا تھا۔ اور دوستو سونگ سلطنت کے بادشاہ نے اس قافلے کا سردار جس انسان کو بنایا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ کن ہوئی تھا، کیونکہ دوستو بادشاہ کی نظر میں اس کے محل میں کن ہوئی سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار انسان کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے بادشاہ کو لگتا تھا کہ جس طرح سے کن ہوئی ہر چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے اس طرح سے شاید دوسرا انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن دوستو کن ہوئی جہاں ایک طرف بہت زیادہ ہوشیار اور سمجھدار تھا تو وہیں دوسری طرف بہت زیادہ چالاک، مکار اور لالچی انسان بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ سمجھوتا کرنے والے قافلے کا سردار بن کر جن سلطنت کی راجدھانی پہنچا تو اس نے اپنا من پوری طرح سے بدل لیا، اور جن سلطنت کے بادشاہ کی طرف سے دیے گئے لالچ کے بدلے میں کن ہوئی نے اپنی ہی سلطنت کی ساری خفیہ معلومات جن سلطنت کے بادشاہ تک پہنچانی شروع کر دیں، اور اب دھیرے دھیرے کن ہوئی جن سلطنت کا وہ جاسوس بن چکا تھا کہ جو ظاہری طور پر رہتا تو سونگ سلطنت میں تھا لیکن ساری سونگ سلطنت کی خفیہ معلومات جن سلطنت تک پہنچا دیا کرتا تھا۔ دیکھنے والوں کو تو ظاہری طور پر یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ کن ہوئی ہماری سونگ سلطنت
سلطنت کا ایک وفادار سپاہی ہے جو جن سلطنت اور سونگ سلطنت کے بیچ سمجھوتے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو جنگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن دوستو، قن ہوئی ایک سفیر کی شکل میں اندرونی طور پر جاسوسی کا کام انجام دے رہا تھا اور دھیرے دھیرے سونگ سلطنت کی لگ بھگ ساری ہی خفیہ انفارمیشن قن ہوئی نے جن سلطنت تک پہنچا دی تھی، جس خفیہ معلومات کی مدد سے آخر کار ایک دن جن سلطنت کی طاقتور فوج نے سونگ سلطنت کی راجدھانی پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک اور تیز تھا کہ چاہ کر بھی سونگ سلطنت اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکی اور جن سلطنت کی ظالم اور طاقتور فوج نے شہر کو فتح کرنے کے بعد وہ تباہی مچائی کہ جس کو الفاظوں میں بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔ ان لوگوں نے ہزاروں آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد سبھی بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا تھا اور پورے شاہی خاندان کو بھی غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ اپنی راجدھانی واپس لے گئے تھے۔ غلام بنائے گئے ان لوگوں میں قن ہوئی اور اس کی ایک بیوی بھی موجود تھی، یعنی ان دونوں کو بھی جن سلطنت کی فوج غلام بنا کر اپنے ساتھ واپس اپنی سلطنت کی راجدھانی لے گئی تھی۔ لیکن دوستو، قسمت سے جس وقت جن سلطنت کی فوج نے یہ خطرناک حملہ کیا تھا اس وقت سونگ سلطنت کا ایک شہزادہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اپنے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جن سلطنت کے ہاتھوں قتل ہونے یا پھر قیدی بنائے جانے سے بچ گیا تھا۔ لیکن دوستو، جب وہ شہزادہ اپنی سلطنت کی راجدھانی واپس آیا تو غصے سے لال ہو گیا کیونکہ اس کی سلطنت پوری طرح سے اجڑ چکی تھی۔ لہٰذا اس شہزادے نے اپنی اجڑی ہوئی اور بچی ہوئی سونگ سلطنت کو ایک بار پھر سے طاقتور بنا کر جن سلطنت سے بدلہ لینے کا ارادہ کیا۔ دوستو، چائنا کے زیادہ تر لوگ تو پہلے سے ہی جن سلطنت کے ظلم کی وجہ سے اس سے نفرت کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان لوگوں نے سونگ سلطنت کے اس نئے نویلے بادشاہ کو سپورٹ کیا اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ ہم مرتے وقت تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ہر حال میں ہم اس سلطنت کو دوبارہ حاصل کر کے رہیں گے کہ جو سلطنت ہم سے چھین لی گئی ہے، جس کی وجہ سے فوراً سونگ سلطنت میں نئی فوج بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ دوستو، اسی دور میں ہی چائنا کے اتہاس کا سب سے بڑا یودھا بھی سامنے آیا تھا، جس کو آج کے دور میں ہم لوگ یو فی کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، یہ وہی یودھا تھا کہ جس کی مدد سے سونگ سلطنت نے ایک بار پھر سے جن سلطنت سے وہ سارے علاقے چھین لیے تھے کہ جن علاقوں پر جن سلطنت نے دھوکے سے قبضہ کیا تھا، یعنی اس یودھا نے سونگ سلطنت میں ایک بار پھر سے جان پھونک دی تھی اور اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ایک بار پھر سے یو فی کی مدد سے سونگ سلطنت پورے چائنا پر قابض ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، جس دور میں یو فی اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہا تھا اسی دور میں ہی اچانک سے ایک دن قن ہوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ واپس اپنی سلطنت میں آ گیا اور اس نے سونگ سلطنت کے نئے بادشاہ کو بتایا کہ وہ چپکے سے جن سلطنت کی جیل کو توڑ کر آیا ہے، یعنی وہ قید سے بھاگ کر آیا ہے۔ حالانکہ دوستو، سونگ سلطنت کے زیادہ تر چالاک اور ہوشیار وزیروں نے اس کی اس بات کا بھروسہ نہیں کیا تھا اور ان کو یقین تھا کہ قن ہوئی ایک بار پھر سے ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ لیکن سونگ سلطنت کے نئے بادشاہ نے نہ صرف قن ہوئی پر بھروسہ کیا بلکہ اس کو اپنا وزیر اعظم بھی بنا لیا، یعنی اس کو اپنا نیا پردھان منتری بنا لیا اور اب اس طرح سے قن ہوئی سونگ سلطنت کا دوسرا سب سے طاقتور انسان بن چکا تھا۔ دوستو، قن ہوئی نے سونگ سلطنت کا دوسرا سب سے طاقتور آدمی بنتے ہی وہ سارے کام شروع کر دیے کہ جن کی وجہ سے وہ جن سلطنت سے واپس سونگ سلطنت میں آیا تھا اور اس نے سب سے پہلے سونگ سلطنت کے بادشاہ کو یوفی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ سلامت کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ یوفی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور بڑھتی ہوئی شہرت بادشاہ کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ سلطنت کے لوگ بادشاہ سلامت سے زیادہ یوفی کے دیوانے ہیں اور یوفی کے لیے کٹنے مرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی دن یوفی اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر بادشاہ کے خلاف ہی بغاوت کر دے اور اپنی نئی سلطنت کا اعلان کر دے۔ اسی لیے بادشاہ سلامت کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد یوفی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ آنے والے دن ان کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ قن ہوئی کی یہ جھوٹی اور بکواس باتیں بادشاہ سلامت کے دماغ میں اتر گئیں اور بادشاہ سلامت کو بھی اب یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید قن ہوئی صحیح کہہ رہا ہے اور یوفی
میرے لیے بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے بادشاہ سلامت نے فوراً یہ آرڈر جاری کیا کہ ہماری سلطنت کی فوج کو فوراً واپس بلا لیا جائے۔ فوج کے واپس آتے ہی بادشاہ سلامت نے یوفی کو فوراً قید کروا دیا اور اپنے سپاہیوں کو یہ آرڈر جاری کیا کہ جیل کے اندر یوفی کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جائے تاکہ جلد سے جلد یوفی ان سارے گناہوں کو قبول کر لے کہ جو گناہ اس نے کیے ہی نہیں ہیں۔ دوستو، لاکھ کوششوں کے باوجود جب چائنا کے لوگوں کے سامنے یوفی نے وہ گناہ قبول نہیں کیے کہ جو گناہ اس نے نہیں کیے تھے، تو پھر قن ہوئی نے اس کو ختم کرنے کا دوسرا پلان بنایا اور اپنی بیوی کے ذریعے سے یوفی کو زہر پلوا دیا، جس کی وجہ سے اب یوفی کی موت ہو گئی۔ لیکن دوستو، یوفی جیسے بہادر یودھا کی موت ہو جانے کے بعد سونگ سلطنت کے لوگ اپنے بادشاہ سے ناراض ہو گئے اور ان سارے لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے ایک بار پھر سے سونگ سلطنت کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ وہیں دوسری طرف جن سلطنت کی خطرناک ظالم فوج جو پہلے سے ہی موقع کی تلاش میں بیٹھی تھی اور صرف قن ہوئی کے اشارے کا انتظار کر رہی تھی، اس نے ایسے حالات دیکھ کر ایک بار پھر سے سونگ سلطنت پر حملے کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے سونگ سلطنت کے ایک بار پھر سے برے دن شروع ہو گئے۔ اور انہی برے دنوں کا فائدہ اٹھا کر قن ہوئی نے اپنی پڑوسی سلطنت یعنی جن سلطنت کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا، جس سمجھوتے کے تحت سونگ سلطنت کے وہ سارے علاقے ایک بار پھر سے جن سلطنت کے حوالے کر دیے گئے کہ جن علاقوں کو یوفی نے فتح کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس سمجھوتے میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ ہر سال سونگ سلطنت کو جن سلطنت کو ایک بھاری ٹیکس بھی ادا کرنا ہوا کرے گا۔ اس کے علاوہ سب سے خاص چیز جو اس سمجھوتے میں لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اب قن ہوئی ہمیشہ سونگ سلطنت کا پردھان منتری بنا رہے گا، یعنی سونگ سلطنت کا کوئی بھی انسان قن ہوئی کو پردھان منتری کے پد سے اس وقت تک نہیں ہٹا سکے گا جب تک جن سلطنت کے بادشاہ کی منظوری نہ مل جائے۔ یعنی دوستو، اب اس طرح سے قن ہوئی سونگ سلطنت کے بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور بن چکا تھا اور مرتے دم تک اس نے بچی ہوئی اس کمزور سونگ سلطنت پر حکومت کی تھی۔ لیکن دوستو، دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور دنیا بدلتی گئی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ہماری دنیا میں نہ تو قن ہوئی زندہ تھا اور نہ ہی جن سلطنت باقی رہ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں یوفی کی محبت باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آگے چل کر چائنا کے لوگوں نے اپنے ہیرو یعنی یوفی کے جگہ جگہ پر مندر بنانے شروع کر دیے تھے، اور جہاں جہاں پر بھی یوفی کا مندر بنایا جاتا تھا اس مندر کے ٹھیک باہر قن ہوئی اور اس کی بیوی کی 2 مورتیاں بھی بنائی جاتی تھیں، اور ان مورتیوں پر نہ صرف لوگ تھوکا کرتے تھے بلکہ کچرا بھی ڈالا کرتے تھے، اور وقت وقت پر لوگ ان مورتیوں کے ساتھ عجیب و غریب حرکت کر کے اپنے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو غصہ ان کو قن ہوئی کی ہسٹری پڑھنے کے بعد چڑھ جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔